پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب تک کے حالات دیکھ کر کراچی پولیس چیف کو تبدیل ہو جانا چاہیے۔ گورنر سندھ کا کراچی میں سیف سٹی منصوبہ جلد مکمل کرنے پر زور۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ 75 سال میں کام کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں سیف سٹی منصوبہ جلد مکمل کرنے پر زور دیا ہے۔ کراچی میں گورنر سندھ سحری کرنے سمن آباد فوڈ اسٹریٹ پہنچے، جہاں انہوں نے سحری عوام کے ساتھ کی اور لوگوں میں گھل مل گئے۔ لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ لوگ پورے کراچی میں اب مجھے دعوت دیتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ووٹ لے کر اقتدار تو لے لیتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسائل کا سب کو پتہ ہے لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ 75 سال میں کام کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس شہر کے کاروبار پر خاص توجہ دینا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ یہاں پر جو آدمی بھی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ کام نہیں کرنا۔ شہر اور صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے، اسے کنٹرول کرائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ اب صرف افطار اور سحری کے لیے نہیں بلکہ پورا سال گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا ہوگا۔ کل سے ہماری 7 سحری کے پیکٹ بھی ہوں گے۔ ہم مستحق افراد میں گھروں میں سحری بھی بانٹیں گے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ گیس لوڈ شیڈنگ سحر و افطار میں بند کی جائے۔ ایم ڈی سوئی گیس سے میری بات چیت ہو چکی ہے، ایک دن بعد ملاقات میں حتمی اقدامات کریں گے۔ کامران ٹیسوری نے مزید کہا کہ 34 قتل کے بعد ایس ایچ او نہیں بلکہ پولیس چیف بدل جانا چاہیے۔ صوبے کا آئی جی یہ کہے کہ 5000 اہلکاروں کی کمی ہے، سیکیورٹی کیمرہ نہیں ہے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں، یہ حکومت کے کام ہے۔ سحری کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری ناظم آباد پاپوش نگر میں نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پہنچ گئے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے خود بھی بیٹنگ کرتے ہوئے شاٹس لگائے۔ موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی پر این ڈی اے حکام نے سر جوڑ لیے۔ درجہ حرارت بھی معمول سے کچھ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے موسم گرما میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی پر این ڈی ایم اے حکام نے سر جوڑ لیے۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق محکمہ موسمیات نے اوسط درجہ حرارت بھی معمول یا کچھ زیادہ رہنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ اس حوالے سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام موسم گرما میں ہنگامی حالات سے متعلق رابطہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت قومی ہیلتھ سروسز اور مسلح افواج کے نمائندوں نے شرکت کی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام موسم گرما کے ہنگامی حالات سے متعلق رابطہ کانفرنس میں بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ موسمیات کے نمائندے نے بتایا کہ اگلے 3 ماہ کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں بارشیں معمول یا اس سے کچھ زائد ہوں گی، جبکہ درجہ حرارت بھی معمول سے کچھ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ کانفرنس میں اس بار کو وابڈا، محکمہ موسمیات، آئی سی ٹی، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے نمائندے بھی شریک تھے۔ کانفرنس میں ہیٹ اسٹروک، ٹڈی دل حملے، جنگلات میں آگ کے واقعات سے نمٹنے، خشک سالی، گلیشیئر پگھلنے اور سیلاب کے خطرات اور بچاؤ پر غور کیا گیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ قدرتی آفات سمیت حادثات سے متعلق بھی تیاری رکھی جائے، جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات روکے جائیں، مقامی سطح پر ویجیلنس فورس بھی قائم کی جائے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کانفرنس کے شرکاء کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی فرضی مشقوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ عالمی بینک کی ایک اور شرط پوری، قرض منظوری کے امکانات روشن۔ پاکستان نے $450 ملین قرض کے لیے عالمی بینک کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ وزیر خزانہ عالمی بینک کے صدر کو قرض اجرا کی منظوری کے لیے بورڈ میٹنگ پر آمادہ کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے عالمی بینک سے $450 ملین کے قرض کے حصول کے لیے مزید ایک شرط پوری کر دی، جس کے نتیجے میں عالمی بینک کی جانب سے قرض کی منظوری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ ملک بھر میں ٹیکس وصولی کے نظام کو مربوط کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، جو کہ عالمی بینک سے قرضے کی وصولی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ حکام کے مطابق صوبے کابینہ سے منظوری کے بعد 1 مئی تک اس ضمن میں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار عالمی بینک کے صدر کو قرض اجرا کی منظوری کے لیے بورڈ میٹنگ پر آمادہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل ٹیکس کونسل کی جانب سے صوبوں اور وفاق کے درمیان
سروسز پر ٹیکس وصولی کی حدود کے تعین کے قواعد کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قواعد کی منظوری اور ان پر عمل درآمد عالمی بینک کی جانب سے $450 ملین کے قرض کے حصول میں واحد رکاوٹ تھی، جو کہ دور کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ اگلے مالی سال سے ان قواعد کا نفاذ چاہتا ہے، جبکہ وفاق کا اصرار ہے کہ رواں ماہ اپریل سے ہی ان قواعد کا اطلاق کیا جائے تاکہ عالمی بینک سے قرضے کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قواعد کی منظوری کے بعد اب اسحاق ڈار عالمی بینک کے صدر سے اپنی ملاقات میں، جو اگلے چند روز میں متوقع ہے، قرضوں کی منظوری کے لیے بورڈ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کریں گے۔ ممکنہ طور پر اسحاق ڈار $600 ملین کے افورڈیبل انرجی کے سیکنڈ پروگرام کے قرض کی منظوری کی درخواست بھی کریں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان کو $6 بلین کے قرض کے حصول کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے، اور ابھی تک سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس نے زبانی طور پر IMF کو $2 ارب کا قرضہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے تاحال کوئی ضمانت نہیں دی گئی ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔